إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یوں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا اور سچا اور سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری کڑی آخری لیڈر تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دور حاضر میں کامیاب کون۔ محترم سامعین، دنیا میں اگر کوئی انسان یا کوئی اسٹوڈنٹ اگر وہ ڈاکٹر بن گیا تو اپنے آپ میں وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کوئی لڑکا انجینئر بن گیا تو وہ اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یا اسی طریقے سے کسی انسان کو اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے تو انسان اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، یا اسی طریقے سے دنیا کے کوئی انسان جو بھی بڑے عہدے بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب بن گئے۔ دور حاضر میں دیکھا جائے تو کوئی انسان اگر مکھیا بن جاتا ہے یا کوئی سرپنچ بن جاتا ہے، ضلع پریشد بن جاتا ہے تو اپنی کرسی کو پا کر وہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ کامیابی کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک صحیح ہے؟ جب ہم اور آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح اور سامنے آ جاتی ہے کہ کامیاب وہی انسان ہے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ۔ اے لوگوں، دنیا میں جتنے بھی انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے سارے انسانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیں، لوگوں کو باخبر کر دیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اے لوگوں، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہر انسان کو اللہ رب العالمین جب کل قیامت کے روز ترازو کا میزان لگائے گا، حساب و کتاب کا بازار لگائے گا، اللہ رب العالمین ہر انسان کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ کوئی انسان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر گناہ کیا ہے تو اللہ رب العالمین اسی رائی کے دانے کے برابر اس کو جو ہے سزا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان دنیاوی زندگی میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی بدلا دے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہر انسان کو پورا بدلا دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ رب العالمین نے ایک الفاظ میں فیصلہ کر دیا، جو انسان فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
جو انسان اس دنیا میں یا اس دنیا میں جو انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، قبر کے عذاب سے محفوظ کر لیا، دنیا و آخرت کے عذاب سے محفوظ کر لیا، تو وہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فقط فاز، وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جنت میں داخل کر دیا جائے، جس کا جنت کے لیے سرٹیفکیٹ مل جائے، اور جو انسان اس دنیا میں اچھے عمل کرے اور اس کو یہ لگے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس جب جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ کر کے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ڈالے گا، وہی انسان کامیاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، اللہ رب العالمین نے ایک بات اور واضح کر دیا، یہ جو دنیا کی کرسی یا مال و دولت کی لالچ میں تم پڑھ کے یہ دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر تم اس کی آزمائش میں پڑ جاتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، محض ایک دھوکے کا سامان ہے، محض زندگی ایک دھوکے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں زندگی دی ہے، تم جو دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر پیچھے پڑ جاتے ہو یا دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، مال و دولت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اے لوگوں، محض ایک دھوکے کا سامان ہے، محض یہ زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو راستہ دکھلا دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو راستہ بتلا دیا اسی پر چلنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ذائقۃ الموت۔ ذائقۃ یہ عربی میں اردو کا الفاظ یہ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذائقۃ کا مطلب ہوتا ہے چکھنا۔ انسان جب کوئی کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ کڑوا ہو یا میٹھا، اس کی زبان یہ بتلاتی ہے کہ یہ کھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ کھانا جو کھا رہا ہے انسان، یہ کھانا خراب ہو چکا ہے کیا ہے، ہماری اور آپ کی زبان یہ بتلا دیتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے جو لفظ ذائقۃ الموت کا کہا ہے، اللہ رب العالمین نے موت کا الفاظ استعمال کیا ہے، تو گویا ہماری اور آپ کی کسی انسان کی جب اس دنیا میں موت ہوتی ہے تو گویا یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ جب کوئی چکھتا دنیا کے ٹیسٹ معلوم ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے جو انسان مرتا ہے، موت کی کیا حالت ہوتی ہے، موت کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اسے انسان کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات تو یہ بتلا دیا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جو انسان مر رہا ہو اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اسی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ جس طریقے سے ایک انسان سامنے رکھا ہوا کھانا ابھی اس کو معلوم نہیں چل رہا ہے، کھانا ابھی کا ہے یا باسی ہے، کب کا ہے، کھانا میٹھا یا تیکھا، کوئی چیز معلوم نہیں چل رہی ہے، لیکن جب انسان زبان پر رکھتا ہے تو فوراً زبان یہ بتلاتی ہے کہ زبان یہ کھانا ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو انسان جب مرتا ہے تو اس انسان کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ایک انسان اگر اس دنیا کی زندگی میں بہت بڑا مقام، بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا منصب اگر حاصل کر لے، پھر بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہے، وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لے اور جنت میں داخل کر لے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے پس منظر، جو لوگ دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایم ایل اے یا ایم پی یا ہمیں کرسی مل گئی تو ہم ہی کامیاب ہو گئے، آئیے نہیں، گویا کہ آپ کامیاب تو کچھ حد تک کے لیے ہوئے ہیں، لیکن کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کی ضمانت، آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے CCTV کیمرہ کا اور نظر بڑھا دیا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان جتنا ہی اونچا مقام پر ہوتا ہے، جتنا اونچا پد پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے سرکار اس کو اسی طریقے سے سیکورٹی دیتی ہے، اس کے جان کے تحفظ کے لیے اسی طریقے سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے ایک انسان اس دنیا میں اونچا مقام حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ سیکورٹی یا فرشتے زیادہ لگا دیتے ہیں۔ آئیے یہ مقام، یہ مرتبہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کرسی ہمیں مل جائے، کرسی ہمیں مل جائے، مال و دولت ہمیں مل جائے، سب کچھ ہم حاصل کر لیں، لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن سمرہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ولی بنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے کہتے ہیں
اے عبد الرحمن بن سمرہ